بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سانپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور اپنا منہ سرکار مدینہ کے کان مبارک کے قریب لے جا کر کچھ عرض کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ لوٹ گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو فرمایا یہ ایک جن تھا جس نے مجھ سے یہ درخواست کی کہ آپ اپنی امت کو حکم فرمائیے کہ وہ لید اور بوسیدہ ہڈیوں سے استنجا نہ کیا کریں، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے ان میں ہمارا رزق رکھا ہے۔ مسلمان درخت کون سا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک درخت ایسا بھی ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ مسلمان کو اس درخت سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ بتاؤ بھلا وہ کون سا درخت ہے؟ یہ سن کر صحابہ کرام کے خیالات جنگل کے مختلف درختوں کی طرف گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے، مگر میں مجلس میں کم عمر ہونے کی وجہ سے کچھ کہتے ہوئے شرما گیا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتا دیں وہ کون سا درخت ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ ایک سوال نے مجھے بہت پریشان کیا۔ سوال تھا مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ بہت سے لوگوں سے پوچھا مگر کسی کے جواب سے تسلی نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ گاؤں سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک بابا گنے کاٹ رہا ہے۔ نہ جانے کیوں دل میں خیال آیا کہ ان سے یہ سوال پوچھ لوں۔ میں بابا جی کو سلام کیا اور اجازت لے کر سوال پوچھ لیا۔ بابا جی تھوڑی دیر میری طرف دیکھتے رہے اور جواب دیا مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ اصل غریب کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ہمارے ہاں مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار اور ضروری سامان زندگی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہماری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن صوم و صلاۃ اور زکوٰۃ کے ساتھ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت باندھی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ پھر اسے سب کے سامنے بٹھایا جائے گا اور بدلے میں اس کی نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کے ظلموں کا بدلہ پورا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ لے کر اس پر رکھ دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک لکڑہارا آرے سے درخت کاٹ رہا تھا۔ کند آرے کی وجہ سے درخت کٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ 1 گھنٹے کا کام تھا مگر اب 10 گھنٹے گزر گئے اور لکڑہارا ہمت ہارنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک راہگیر نے کہا صبح سے شام ہو گئی اب تک درخت نہیں کٹا، اپنے آرے کی دھار ہی تیز کر لو۔ لکڑہارے نے راہگیر کو گھور کر دیکھا اور درست لہجے میں کہا نظر نہیں آ رہا کہ میرے پاس آرے کی دھار تیز کرنے کا وقت نہیں؟ اب سبق یہ ملتا ہے ہمیں کہ شدید محنت کے بعد بھی رزلٹ اچھا نہ مل رہا ہو تو اپنی مہارت کو جانچنا چاہیے۔ گناہ گاروں سے نفرت مت کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود رسالت میں ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا اور حمار کے لقب سے پکارے جاتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شراب پینے پر کوڑوں سے مارا تھا، یعنی سزا دی تھی۔ تو انہیں ایک دن پھر نشے کی حالت میں لایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے حکم دیا اور انہیں کوڑوں سے مارا گیا، یعنی کہ سزا دی گئی۔ حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا اللہ اس پر لعنت کرے، کس قدر یہ کام کرتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کرو، واللہ میں نے اس کے متعلق یہی جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ انسان اس وقت تک نہیں مرتا، رزق کی طرف جلد بازی نہ کرو، کیونکہ بندہ اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اس کے نصیب کا آخری رزق اس تک پہنچ نہیں جاتا، اور رزق کی طلب میں اس چیز کا خیال رکھو کہ حلال حاصل کرو اور حرام چھوڑو۔ ایک دفعہ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، وہ اسے قافلے میں ڈھونڈتے پھر رہی تھی۔ وہ ایک آدمی سے بچے کے بارے میں پوچھتی، بالآخر اس کا کھویا ہوا جگر گوشہ مل گیا۔ اس نے لپک کر اسے سینے سے لگا لیا، مگر اسے یقین نہ آتا تھا کہ وہ بار بار اس کا منہ دیکھتی اور خوب پیار کرتی۔ ہر شخص اس کی کیفیت سے متاثر ہو رہا تھا۔ عین اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کیا خیال ہے تمہارا
یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ سب نے عرض کیا نہیں، یہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، کیونکہ اسے اپنے بیٹے سے بے پایہ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہے، وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کے بندے دوزخ کی آگ میں جلیں۔ طویل سے طویل تقریر بھی محبت الہی کے بارے میں وہ اثر پیدا نہیں کر سکتی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فقرے نے اس نفسیاتی ماحول میں پیدا کیا۔